World Economic Forum. Coming together is a beginning. انسان جو ہے نا اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے. اپنا نام پیدا کرو اپنے کام سے. Keeping together is progress. بچے کو تعلیم اگر دینی ہے تو تربیت دیں, شعور دیں, اس کو کویسچن کرنا سکھائیں اپنے سسٹم میں. Working together is success. خوبصورتی کا جو میجر پرنسپل ہے, جی, مین پرنسپل, دیٹ از بیلنس. چاہے وہ اب ظاہری خوبصورتی ہے, چاہے وہ آپ کی روحانی خوبصورتی ہے, بیلنس جب تک آپ نہیں مینٹین کریں گے آپ پریشان رہیں گے. Listen to some such successful stories in Progressive Pakistan every Monday to Thursday at 2 p.m. to 3 p.m. only on FM 96.6. Bringing best quality 24/7 radio transmission in Faisalabad. Wave FM 96.6. السلام علیکم. پروگریسو پاکستان فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح میں تمام یہ پروگرام سننے والوں کو زین علی کا سلام. جناب آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام پروگریسو پاکستان اور میرا نام ہے زین علی. یہ پروگرام آپ سماعت کرتے ہیں جناب منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اینڈ تھرسڈے 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کچھ خاص مہمان کہ جن سے ہم ان کا تجربہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے, زندگی کو کس طریقے سے دیکھا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں سکھا جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی اس چیز سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کم از کم سیکھ ضرور سکیں. ہمارے ساتھ اکثر جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, پروفیسرز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے تمام شعبہ جات ہیں زندگی کے, ان میں سے ان کے ایکسپرٹس جو ہیں اپنا ٹائم نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. سامعین, آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ معروف مذہبی اسکالر ہیں. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ سیرت انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر جو ہے اس کے بھی کرتا دھرتا ہے. مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب, جناب آپ کو ویلکم کہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر. آج جو ہمارا موضوع ہے, جو اعلان کردہ موضوع ہے, وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچوں کی تربیت. میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تربیت آپ کی نظر میں ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ زین علی صاحب.
آپ نے بہت ہی یعنی موضوع کی جو جڑ ہے وہاں سے تربیہ جو ہم کہتے رہتے ہیں، اگر لفظ تربیہ کو اور اس کی اہمیت کو ہی ہم سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو آئندہ کی گفتگو یا تربیت پہ جب بھی کبھی ہمیں مکمل پیریڈ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ لفظ تربیت کے بعد کہ تربیت کی اہمیت کیا ہے۔ صحیح۔ تربیت کی اہمیت کو جہاں جو ہمارا موضوع ہے بچوں کا، اس کے ساتھ تو اس کو جوڑیں گے ہی جوڑیں گے۔ تربیہ ایک ایسا آلہ کہہ لیں، یا اس کو کہہ لیں کہ ایسی چپ کہہ لیں، یا آج کی لینگویج میں ایسا سافٹ ویئر کہہ لیں، ایسی اپلیکیشن کہہ لیں کہ انسان اور بچہ تو تعالیٰ نے بھی یہ خالی ایک باکس دیا ہے، ایک خالی اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ دے دی ہوئی ہیں، اب انسان کے آگے حوالے کر دیا ہے کہ اس نے اس کی کون کون سی تربیت کرنی ہے۔ مطلب اس کو آگے چلے گا، آپ لیپ ٹاپ وغیرہ لیتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ موبائل لیتے ہیں، سادہ سی مثال اور اوپر دونوں مثالیں آ جائیں نا، تو صاف ہوتا ہے اس میں آپ کون کون سے سافٹ ویئر کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کا سافٹ ویئر کریں گے تو ویڈیو چلے گی نا، آپ جو آپ کے استعمال میں ہیں، کچھ لوگ تو کمال کا کمپیوٹر جو ہے وہ بکس کے اعتبار سے، اسٹڈی کے اعتبار سے، اپنی فیلڈ کے اعتبار سے کمال کی اپلیکیشن کر لیتے ہیں، وہی ایک ہی لیپ ٹاپ ہے، ایک ہی کمپیوٹر ہے، کوئی غلط استعمال کر رہے ہیں، کوئی درست کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک بچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس بچے میں بھی آگے کچھ لوگوں نے اپنی چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ یہ آنکھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بتلا دی ہے، اب آنکھ کی جو سرور کی چیزیں ہیں وہ بچے نے یا بچے کے والدین نے یا معاشرے نے اس کو دینی ہے۔ کانوں کے سننے کی جو ایک اہمیت تھی وہ دے دی ہوئی ہے، اب اس کے اندر جو ساؤنڈ ہم نے فٹ کرنے ہیں کہ اس کو کس چیز سے سرور ملتا ہے، وہ اس کا تعلق جو ہے وہ تربیت سے ہے۔ تو مطلب آپ کا یہ کہنا یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ ایک راہ دکھاتی ہے، جی، تربیت جو ہے شعور بیدار کرتی ہے، اور تربیت جو ہے وہ اگر بچے کی ہو یا کسی ایک ناجاندار چیز کی بھی ہو جائے تو اس کو نکھار دیتی ہے۔ بالکل آپ کی یہ بات درست ہے۔ اور اگر ہم بچوں کی بات کریں، کیونکہ موضوع ہمارا بچوں کے حوالے سے ہے، تو آتے ہیں سیرت النبی جو ہے، ایک ایسا سوال کرنے لگا ہوں، شاید اس کا جواب آپ مفصل جواب آپ اس کا دیجیے گا کہ سیرت النبی کس طرح سے مدد کرتی ہے آج کے والدین کی کہ وہ آپ کے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھیں گے کہ ایک یہ ہے کہ آج کا معاشرہ، جب ہم سوچتے ہیں کہ آج کا معاشرہ اتنا گرا پڑا ہو چکا ہوا ہے، آج کا معاشرہ اتنا دور جا چکا ہوا ہے، اس کو سیرت النبی کے ساتھ جوڑنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا، میں موضوع میں گفتگو آنے سے پہلے میں اس کی تمہید، اس کی جو گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا میں درست کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور جن لوگوں میں آ رہی ہیں، ان لوگوں کی پوزیشن کیا تھی، اس پوزیشن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال کے ان کی تربیت کی، تو اس کا میرا خیال میں 10واں حصہ آج کے معاشرے کو مل جائے تو اس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ان کو تو بالکل زیرو ہی نہیں تھا نا، مطلب آج صرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں والدین غفلت برتتے ہیں، اتنا ہو گیا۔ اس زمانے میں تو والدین بچی کو دفن کراتے تھے، معاشرہ یہاں تک جا چکا ہوا تھا۔ انہوں نے دفن کرنے کے بعد ان کی محبت اور تربیت، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرامین اور ان کی تربیت کی۔ آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو جو بچوں کی تربیت ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک پل میں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ہے، آ کے کہنے لگے کہ مجھے بچے کی تربیت کرنی ہے اور بچے کی عمر 2 سال کی ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے لیٹ کر دیا، 2 سال ہو گئے بچے کو۔ کہا کہ وہ لیٹ، میں تو ٹائم پہ آیا ہوں۔ کہا نہیں، بچے کی تربیت اگر آپ کو چاہیے تھی جب آپ نے نکاح کرنا تھا تب مشورہ کرنا تھا، جب نکاح کرنا تھا تب مشورہ کرنا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی اس کے زراعت کے کمال کے بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ، میں نے آم لگا دیا ہوا ہے، میں نے یہ لیمو لگا دیا ہوا ہے، اس میں سے یہ چیز نہیں ہے، اس نے بھئی جو آپ نے گٹھلی ڈال دی ہے، اب اس گٹھلی کے اوپر یہی چیز آنی ہے، ایک تو یہ چیز، اب اس کو آپ خوبصورت تو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ٹیسٹ اور وہ چیز نہیں لے سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے خاندان کا انتخاب ہے۔ اچھا خاندان یہ ہے کہ اچھے خاندان کی چیزیں، والدین، باپ اور ماں، اور ادھر سے دادا اور نانا، ان دونوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک پروسیجر بنایا ہے ان کے ذریعے سے ایک جگہ پہ جا کے ٹھہرتی ہیں۔
پھر اس صفات سے آگے بچے کے اندر جو ہے اس کی پھرتیلی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے انداز ہیں، وہ ساری چیزیں آگے جو ہے وہ گروتھ کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی اولاد ہے یولدو علی فطرت الاسلام، جتنے بھی بچے ہیں وہ یہودیوں کے ہیں یا وہ عیسائیوں کے ہیں، سب کے سب فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جو والدین ہیں اما یہودانہ اما ینصرانہ، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو وہ عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں ایک چیز اور بھی پتہ چل رہی کہ بچہ تو ہوا یہودی کے گھر پیدا، بچہ ہوا عیسائی کے گھر پیدا، بچہ ہوا بدھ مت کے گھر پیدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان پیدا ہوا تھا، انہوں نے اس کو خراب کیا۔ اچھا بچہ ہوا مسلمان کے گھر پیدا، بچہ ہوا مسلمان کے گھر پیدا تو وہ تو فریش پیدا ہوا ہے، صاف پیدا ہوا ہے، اس کو جھوٹا کس نے بنایا؟ اس کو بد اخلاق کس نے بنایا؟ اس کو جو ہے وہ مطلب زہریلی زبان والا کس نے بنایا؟ اس کو چکمہ دینے والا اور دھوکہ دینے والا اور دغا باز کس نے بنایا؟ تو وہ حالانکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ایمان تو مل گیا، ایک بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کی اخلاقی تربیت کا جو بگاڑ ہے وہ بچے کا بگاڑ نہیں ہے۔ صحیح۔ بچے کا اس میں اگر میرے خیال میں آگے آپ سوال بھی کریں تو کتنا فیصد بچے ہوتا ہے اور کتنا فیصد والدین کو کردار ادا کرنا ہوتا ہے، جب تک نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس میں تو 100% ہی والدین کا کردار ہے۔ اگر یوں کہیں کہ آج کسی کا بچہ خراب ہوا ہے یا خاندان میں اس کا وہ معیار نہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں، 90% یا 95% کہیں تو درست ہوگا کہ بچوں کو نافرمان بنانے کے لیے والدین کا ہاتھ ہے۔ بالکل ایسے، بالکل۔ والدین خود ہی بچے کو باغی بناتے ہیں، والدین خود ہی بچے کو جھوٹا بناتے ہیں، والدین خود ہی بچے کو جو ہے وہ 2 نمبر بناتے ہیں اپنے وہاں کے کردار۔ اب ماؤں کیونکہ بچے نے والد کا اپنے اپنے حساب سے ہی ہے، ایک کردار ہے والد کا، ایک ہے والدہ کا، ماں کا، تو اس میں بھی وہی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کی بہت ساری چیزیں، جب میں بات کروں کہ بھی ماں ہے، ماں چیختی ہے، چلاتی ہے، تھپڑ بھی مارتی ہے، بچوں کو مارتی بھی ہے، نہانے سے پہلے بھی اس کو ڈوز ملتی ہے، بعد میں بھی، اسکول سے پہلے بھی، ٹیوشن میں بھی، سارا اس کو مار اور چیخنا چلانا مل رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ماں کا قصور ہے، ایک پیچھے یہ ہے کہ ماں ایسا کیوں کر رہی ہے، وہ ایک اور موضوع ہے۔ واہ 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 واہ، وہ ایک اور موضوع ہے کہ ماں جو بالکل۔ چیخ رہی ہے، اس کو چیخنا جو آ رہا ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اس کے سر پہ اینٹ پڑی ہے، ہتھوڑا پڑا ہے، اس کو کیا لگا ہے، اس کو جو ساس سسر کا جو پیچھے سے تھپڑ پڑا ہے وہ والی چیخنا چلانا غصہ بچے پہ نکالنا ہے، اس نے خامد کے رویے کا بھی اس نے بچے کے اوپر نکالنا ہے، کوئی بھی مینٹل کوئی بھی ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر بچے کو اچھا بنانے میں بھی والدین کا، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے گھر میں گئے ہیں اور بچہ بڑا سخی ہے اور ان کا دادا بھی بڑا سخی تھا، تو بچے نے سخاوت یونیورسٹی سے سیکھی، گھر سے سیکھی، تو یہ تو نہیں کہ ان کی یونیورسٹی کے مالک بھی تو بڑے سخی، ان کے ٹیچرز کی بھی اور یونیورسٹیز کا ایک اپنا کردار ہے اور بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ بچے نے جو کچھ سیکھنا ہے وہ گھر سے سیکھنا ہے، امی ابو سے سیکھنا ہے۔ اچھا وہ سیکھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، بالکل سیکھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ایس او پیز نہیں ہے کہ ان کے تحت، بس بچہ اپنے آپ کو، بچہ جو ہے وہ والدین کو پڑھتا ہے، والدین کی کتاب نہیں پڑھتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے حوالے سے ایک ہوتا ہے بندے کی اپنی شخصیت ہے، لیول ہے، اس لیول سے نیچے اتر کے بچہ بنیں گے تو بچوں کی تربیت کر پائیں گے، ورنہ نہیں ہوگی۔ وہ والد بھی ہے تو 10 20 25 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2-4 گھنٹے کے لیے، جتنی دیر میں گھر ہے وہ اپنے آپ کو والد اور بڑا بوس اور کمپنی کا مالک سارا کچھ پیچھے رکھ کے بچے کے ساتھ اسی 7 سال کا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، جب تک بچہ نہیں بنے گا تو کام نہیں چلے گا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کیا بات ہے سر، ہمیں اس کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس معاملے میں تربیت رہی ہے، ترغیب رہی والدین کے لیے کہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں۔ ہمارے ساتھ کچھ سوالات بھی ہیں، ان سوالات کو بھی لیے چلتے ہیں۔ محمد منیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کتنی ایج تک بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے؟ کیا وہ ایج ہے کہ اس ایج تک اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے بعد سمجھو کہ تو یہ گیا؟ اس میں یہ ہے کہ
سب سے پہلے چلو اصلاح والے پہلو پہ میں موضوع جو ہے نا وہ گزر جائے گا کہ اصلاح کرنی بھی چاہیے نہیں چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اچھا. ہم بچوں کو اصلاح کے نام پر بچوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اصلاح اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے، ایک تو وہ علیحدہ چیپٹر ہے. بہرحال سوال کا مستقل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، اب سمجھداری کب ہوگی اس کو؟ سمجھداری کا بھی اس میں معیار یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بالغ ہونا ہے، ایک ہوتا ہے 15 سال تک کا ہونا کہ وہ بالغ بھی ہو چکا ہے، 15 سال تک کا بھی ہو چکا ہے. اس میں اصلاح جو ہے وہ صرف شادی تک ہے. مطلب جتنی بعض اوقات بچہ جو ہے وہ 20 سال کا ہو چکا ہوتا ہے اور اس نے سارا کچھ سنبھال لیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک اس کو کاروبار نہیں ملتا، اس کے والد اس کو کاروبار نہیں دیتے، سیٹ نہیں دیتے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ چل رہا ہے. جب تک جو بچہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں قابل اطمینان نہیں ہوتا تو اس کی اصلاح جو ہے وہ چلتی رہے گی. ہاں اصلاح کے جو طریقہ کار ہے وہ بدلتا رہے گا. صحیح. مطلب کبھی زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، کبھی اتنا سمجھانے اشارے کی سے ضرور ہے، کبھی سنانا ہے. مطلب یہ کہ جب تک وہ اس فیلڈ کا اس فیلڈ میں عام جنرلی وہ تو علیحدہ ہو جائے گا کہ اس فیلڈ میں کب تک سنبھالنا ہے. جو عام ہے اس میں یہ ہے کہ شادی تک ہے، شادی سے پہلے ہے، شادی کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیں، وہ جانے اور ان کی بیگم جانے. ہم پھر اس کے ساتھ اس کی بیگم کا یا اس کے سامنے اس کی بیگم کے سامنے اس کی اصلاح ہوتی ہے یا بیگم کی اصلاح ہوتی ہے، وہ اصلاح نہیں ہوتی، وہ تباہی ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو مطلب ایک خاص ایک ایج ہے جب تک اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اصلاح تو اینڈ تک ہو سکتی ہے. ایج وہ ہے مطلب بوڑھا بھی ہو جائے گا نا، بوڑھا بھی ہو جائے اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی نا. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس وقت تک ہم اس کی اصلاح کریں گے، بعد میں نہیں کریں گے. اصلاح کا طریقہ کار بدلے گا. صحابہ کرام کی جو اصلاح ہوئی وہ بڑی عمر میں ایمان لائے. ہاں بالکل. نہیں یہ تو دینی لحاظ سے اصلاح ہوئی، ہم معاشرتی لحاظ سے بچوں کی اور بچوں کی ذہنی لحاظ سے جو اصلاح ہے اس پر میرا مدعا ہے. لیکن بہرحال آگے چلیں گے اپنے ٹاپک کو لے کر سر، کہ میں بتاتا چلوں ہمارے سننے والوں کو، مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں اور مصنف ہیں بہت سی کتابوں کے بھی، اور سیرت انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے بھی یہ کرتا دھرتا ہیں. اور سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک سیرت ہمیں دکھا دی، ایک رستہ دکھا دیا بچوں کو بھی، ان بچوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں اس سیرت کو، اور والدین کے لیے بھی کہ جو کہہ لیں کہ اس سیرت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اب ہمارے آج کے معاشرے میں کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا کوتاہی کر رہے ہیں ہمارے والدین، بچوں کے والدین، کہ جو اس طریقے سے کچھ جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہیں اولاد کے لحاظ سے، بچوں کی عمر کے لحاظ سے وہ پیدا ہو رہے ہیں، کیا وہ ایسی کوتاہیاں ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو عزت دو اور عزت کر کے دکھلائی. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے. وہ چھوٹا سا 3 سال کا بچہ ہوتا ہے ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو ایک مطلب جو حوصلہ شکنی والا پہلو وہ زیادہ ہوتا ہے، حوصلہ افزائی والا کم ہوتا ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا. جب مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سفر پہ جب جاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں میں اپنے گھر کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ کھیل کود والا کیا. یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بنے، اونٹ بنے، سواری بنے. یہ ٹائم دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھے پہ بٹھایا اور گھومتے بھی رہے، پوچھتے بھی رہے کہ آپ کی سواری کیسی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم عزت نہیں دیتے. میں ایک 2-4 جو معاشرے کی مثالیں ہیں، مثالوں کے ساتھ ساتھ جوڑتا جاتا ہوں. مثلا یہ ہے کہ مہمان آتے ہیں اور بچوں کو ہم بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ خوبصورت بناتے ہیں، ان کے ڈریس کی سارا کچھ کرنے کے بعد وہ دسترخوان پہ جب بیچنا ہے، ظاہر ہے کہ جب انہوں نے شروع کرنا ہے تو بچے نے سب سے پہلے جو ہے نا شروع مہمانوں سے پہلے ویسے شامی کھائے یا نہ کھائے اس وقت کھانی ہے اس نے. بالکل. ویسے اس کو دہی بلے پسند ہیں یا نہیں ہے، اس نے کہا مجھے پہلے وہ ڈال کے دے. اب اس موقع پہ کیا ہے، اس موقع پہ یہ ہے کہ ماں ہے یا باپ ہے، اس کو ڈانٹ کے یا اس کو تھپڑ مار کے یا اس کو باہر لے جاؤ. اب مہمانوں کے سامنے اس کی بےزتی ہوگی. مطلب اس موقع پہ اس کا یہ تھا بالفرض اس نے کر دیا تو اس کو دو. ایک مہمان ایک سیشن تباہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ جیسے کرتا ہے کراتے جاؤ. پھر اس کو اکیلے میں بٹھا کے وہ 3 سال کا 1 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے جب اس کو سمجھایا جائے تو. بالکل ایسے
اس کو بھی کہا جائے کہ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح سے کرتے ہیں، اس کو اکیلے میں بٹھا کے بھی اب ہمارے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کے وقت ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، کھانا یوں کھانا ہوتا ہے، مہمانوں کے بچوں کے سامنے یہ کرنا ہوتا ہے، اپنے کھلونوں کو یوں رکھنا ہوتا ہے. اب مہمانوں کے سامنے بچوں کی تعریف کرنا کہ یہ بچہ ماشاءاللہ یہ ایسا ہے، یہ اچھا بچہ ہے، یہ وہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ گھر کے اس کے جتنے کرتوت ہوتے ہیں یا اس کی غلطیاں ہوتی ہیں مہمانوں کے سامنے ہم کر کے بچے کی انسلٹ کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو عزت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ عزت جس کو جہاں پہ ملتی ہے وہ والدین سے کٹتا جاتا ہے اور کہیں اور چلا جاتا ہے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ عزت کا ہے کہ اس کو عزت نہیں ملتی. باقی میں مثالیں دیتا جاؤں. جی پلیز ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کی تربیت کے لیے ایس او پیز دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، اس میں یہ ہے کہ بچے کو اس کے منزل کے مطابق جتنا ہے اتنا ہی بوجھ ڈالو. جتنا ہے وہ اسکولنگ کا ایک جو کلچر ہے، جی جتنا ہے اس کو اتنا ہی بوجھ ڈالو. مطلب یہ ہے کہ جیسے دودھ کا ہے، تربیت میں بات آ رہی ہے نا کہ جب تک بچہ چھوٹا سا فیڈر پیتا ہے تو اس کی ماں اس کو بڑا فیڈر تو نہیں دیتی. تو پڑھائی کے اعتبار سے بھی اس کو اتنا ہی پڑھائیں، اس کو اتنا ہی دے، اس کو اتنی ہی. مطلب یہ ہے کہ صبح صبح جب بچہ جاگا ہے اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو کی تربیت وہ اس سے تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن معاشرتی طور پر دیکھ لیں، ایک سماجی پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبح سے اسکول کے بعد وہ ٹیوشن، پھر اس کے قاری صاحب نے آنا ہے، پھر اس کی وہ کون سی تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بوجھ ہی اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا. تو یہ ہے کہ بچے کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ والدین کے لیے جیسے آج کل ہمارا بچوں کا زیادہ مسئلہ جو بنا ہوا ہے، زیادہ مسئلہ وہ ٹیکنالوجی ہے. مطلب موبائل کا استعمال ہے، لیپ ٹاپ کا استعمال ہے، وہ کارٹون پہ لگے ہوئے ہیں. اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے. والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ احادیث میں ہی آتا ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کے لیے کوئی کاپی اور کتاب نہیں لیں، بس صرف ٹائم دیں. کیونکہ والدین کے عمل سے، کیونکہ بچہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے، آپ نے اپنے گھروں میں، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ دادا ابو کا ایکشن بھی کرتا ہے، صرف جملہ نہیں دہراتا کہ دادا ابو اینک یوں پہنتے ہیں، دادا ابو لاٹھی یوں پکڑتے ہیں اگر کہیں کا ایسا ہو تو جی گاڑی بابا یوں چلاتے ہیں، اماں کوکنگ یوں کرتی ہے، دادی اماں جو ہے وہ بات یوں کرتی ہے. جہاں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اکثر بچے جو ہے ان کی وہ تمثیل عربی میں کہتے ہیں نقل بھی اتار ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کر رہے ہیں. یعنی بچہ ہر ایک انداز سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر بچے کو گھر میں ایسا ماحول ملا ہے، وہ ٹائم کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، ایسا ماحول ملا ہے کہ وہاں جو خادم ہیں یعنی کام کرنے والیاں ہیں ان کو عزت مل رہی ہے تو وہ باعزت دینے والا بنتا ہے. بالکل بالکل. اچھا اگر اس کے سامنے ڈرائیور کی عزت ہو رہی ہے، ہم بچے کے سامنے تو بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں، اسی وقت میں ہی ہم ڈرائیور کی ایسی تیسی پھیر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. اچھا ماں جو ہے وہ بڑے پیار سے میرا گگلو، میرا ببلو، میرا لڈو، مطلب وہ جتنے بھی پیار کی میرا مکھن کہہ رہی ہوتی ہے، بڑے پیار سے وہ کہہ رہی. اسی ہی میں جب گھر کی ماسی ہے یا جو بھی کام کرنے والی ہے وہ چائے کافی یا کچھ بھی چیز لاتی ہے یا کوئی چیز اس سے گر جاتی ہے، اسی زبان سے جو اتنی میٹھی اور وہ شیریں تھی، اسی سے کتنا بڑا زہر اگل کے ان کے سامنے جاتا ہے کہ جہاں بچوں کو ٹائم دینا، وہاں بچوں کو ٹائم دینے کے ساتھ زندگی اور معاشرے کی ایک ایسی تصویر دکھانا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ سے دلوایا کرو. صدقہ بچوں کے ہاتھ سے دلوایا کہ کیا ترغیب ہے؟ ترغیب یہ ہے کہ ہم خود بھی تو دے سکتے ہیں کہ بچے کی عادت ہوگی کہ ہم نے دینا ہے. بچے کو جب ہم لنچ دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا اسکول میں تھوڑا سا زیادہ دیں کہ یہ آپ نے دوسرے بھائی کو شیئر کروانا ہے. آپ کوئی دوسری چیز لے کر آئی ہیں کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے فلاں ہیں ان کو آپ نے گفٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کے ہم عمر ہیں، آپ نے ان کو گفٹ کرنا ہے. تو بچے کو مستقل طور پر ٹائم دینا، اور ٹائم دینے میں جو ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک چیز پیدا ہو وہ اپنی عملی زندگی سے بتلائیں گے تو پھر ہوگا. ہم بچے کو تعلیمی طور پر ہم کچھ سکھا دیں گے، ٹیکنیکل کوئی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو غلط رویے سے بھی اور سخت رویے سے بھی ہم سکھلا دیں گے. لیکن ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ تربیت ہو اور اس میں اندر کوئی چیز انسٹال ہو تو پھر اس کو گلے سے لگا کے ہی سمجھانا ہوگا. یعنی اکیلے میں اب جب یہ تھوڑا سا بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے
خود شعوری میں آتا ہے، خود سے اس کو جب شعور آنا شروع ہوتا ہے، وہ اپنے کام خود کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی جو جذبات ہیں اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ اگر دوسرے پہلو سے کہہ دیا جائے کہ بچیوں کی ماں بچیوں کی سہیلی نہیں ہوگی نا تو وہ کہیں اور سے پیار لیں گی، اور بچوں کے والد بچوں کے دوست نہیں ہوں گے تو وہ کسی اور کو دوست بنائیں گے۔ یعنی جو کمی بچے کو جب اگر کھانا مکمل طور پر مل جائے تو وہ ساتھ والے محلے میں کہیں جا کے کھانا کھائے گا؟ بالکل۔ اچھا، جب کس چیز کی کمی، اس کو پیار کی کمی ملنی ہے، اس نے پیار باہر جا کے لے لینا ہے، اس کو عزت کی کمی گھر سے ملنی ہے، اس نے عزت باہر پوری کروا لینی ہے، اس کو جو رسپیکٹ اور احترام والا پہلو ہے اس کو جہاں پہ ملے گا اس کا دل وہاں پہ زیادہ لگے گا۔ تو آج کل یہ بھی ہوتا ہے، دونوں پہلو ہے، کہیں اسکولز میں بہت پیار ملتا ہے تو بچے گھر سے تنگ ہو کے اسکول کہتے ہیں اسکول جانا ہے۔ اچھا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت پیار ملتا ہے، اسکول کا نام لیتے ہی پوری گلی اور کالونی کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ تو یہ پہلو یہ ہے کہ گھر کا اپنا ماحول، وقت دینا، یہ بچوں کا سب۔ ایک بندے کو کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ 3 بچے ہیں۔ بھائی کتنے ہیں؟ کہتے ہیں ایک اتنا ہے، دوسرا اتنا اور تیسرا اتنا۔ ہاتھ کے اشارے، سب ہاتھ کے اشارے، مطلب یوں اشارہ کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ یوں کر رہا ہے، کیا مطلب؟ جاتا ہے تو سوئے ہوتے ہیں، آتا ہے تو سوئے ہوتے ہیں۔ ارے صحیح سر، یہ واقعی المیہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہے نا کہیں پہ وقت نہیں دے پا رہے۔ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے بچوں کے لیے ہی کماتے ہیں، بچوں کے لیے کمانے نکلتے ہیں، تو ان کی اس طریقے سے جو ضروریات پوری کرنی ہے اس میں اتنے مشغول ہیں، اتنے کہہ لیں کہ وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس بھی بیٹھنا ہے، ان سے ان کی بات بھی پوچھنی ہے، ان سے ان کے مسائل پوچھنے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لے کے چلنی ہے، ان کے دوست بننا ہے۔ ان کو کہہ لیں کہ کئی مومنٹ ایسے آنے ہیں کہ سکھانا پڑنا ہے، کئی مومنٹس ایسے آنے ہیں کہ بتانا پڑنا ہے، لے کے چلنا پڑنا ہے، کچھ اس کے زندگی کے مسائل ایسے ہو جائیں گے آگے چل کے کہ جن کو میں نے ہی ایڈریس کرنا ہے، میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ اب بہت سے بچے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر، نوجوانوں کی اگر میں بات کروں تو اپنے بہت سے پرابلمز ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایسے معاشرتی مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم روز کئی خبریں سنتے ہیں۔ وہ اپنے والدین سے ان مسائل کو اگر وقت پر ڈسکس کر لیتے یا والدین ان مسائل کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت پر ڈسکس کر لیتے تو شاید وہ مسائل جو ہیں وہ بعد میں نہ بنتے۔ اب ہمارے والدین جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ اس چیز کی کمی ضرور آ جاتی ہے، یا شاید کمی نہیں کہنا چاہیے، والدین میں کہاں کمی ہوتی ہے اپنی اولاد کو لے کے، وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں معاشرے میں، مجبوری ہو جاتی ہے ان کی کہ وہ صحیح فیصلے صحیح وقت پر نہیں کرتے، اور آنے والے ٹائم میں وہ فیصلے غلط ثابت ہونے کی وجہ سے اولاد ان سے بھاگی ہو جاتی ہے، اولاد ان سے شکایت کرتی ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اپنے والد سے اتنے کہہ لیں کہ نالاں ہوتے ہیں، والد سے خاص طور پہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک، اب اس کو میں المیہ ہی کہوں گا، کہ والدہ کو یا ماں کے رشتے کو اتنا انہوں نے نکھار دیا یا اتنا بنا سنوار کے تراش کے بتایا کہ والد کے لیے جذبات بہت کم رہ گئے ہیں۔ والد اگر آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ماں جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے سب کچھ، تو والد کا بھی ایک درجہ ہے۔ تو والد کے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا جو والد کا کردار بھی اور والد کی قدر بھی، یہ ہمارے سننے والوں کے لیے، یوتھ کے لیے یہ ضرور بتا دیں۔ جی، ایک تو یہ میں والد کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جیسے آپ نے بتلایا، بڑے یعنی گہرے پوائنٹ کی طرف آپ نے پن کیا ہے، وہ اشارہ کیا ہے کہ ہم مستقل طور پر ٹائم نہیں دے پاتے۔ اس میں ایک حساس پہلو یہ بھی ہے، جو خاندانی لوگ ہیں نا، تو ان میں جو بچے آ رہی ہیں، یوں کہہ لیں کہ نان خاندانی کہہ لیں، کہ ان میں جو آ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچوں کو فضا اچھی دینے کے لیے، غذا اچھی دینے کے لیے دوسری جگہ دودھ پلوانے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہاں کا کلچر لے آئیں۔ سارا کچھ موجود ہے گھر میں، بچہ شروع سے لے کر جب تک ہوش سنبھالتا ہے وہ ماسی کے حوالے ہوتا ہے، تو اس بچے میں ماسی والی صفات ہوتی ہیں، ماں والی نہیں ہوتی، اس میں ماسی والی ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ٹائم نہیں دیں گے تو ایک ہوتا ہے کہ سرمایہ ہمارا کون سا ہے، سرمایہ کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ بندے کے لیے اس کی اولاد ہے، اور اولاد کے لیے والد کی طرف سے گفٹ جتنے بھی دیے جاتے ہیں، سب سے بہترین گفٹ کیا ہے کہ حسن سلوک اور اچھا ادب ہے۔ یہ آپ کی بات کو کلوز کر دیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا کہ والد کے حوالے سے، اسی والد والے سوال کو میں اگر آپ کے ہی اس سوال کو ایک اور سوال بیان کر کے پھر اس کو تفصیل میں جاتا ہوں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے
جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے نے والدہ کا تو بڑا احترام دکھلایا، والد کا نہیں کرایا. اچھا، اسی کو اگر یوں کہنے کہ معاشرے میں یا ہم لوگوں نے، ہم ممبر والے ہیں، ہم لوگوں نے ہی والدین، بچوں کو والدین کا تو احترام اور سلیقہ بتایا ہے، والدین کو بچوں کا نہیں بتلایا. ہاں یہ بھی ہے. دونوں پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ ماں کو زیادہ بیان کیا، باپ کو نہیں کیا. دوسرا پہلے یہ ہے کہ والدین کو یہ نہیں بتایا کہ بچے جب جوان ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ بھی ایک سلگتا ہوا پہلو ہے کہ یہ بھی بتلانا چاہیے. اب آتے ہیں والدین ماں اور باپ کے حوالے سے. وہ ایسے ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ماں کی اپنی تربیت نہیں ہوتی تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بچوں کو اپنا فوجی بنا رہی ہوتی ہے. ہاں بڑی آپ نے بہت صحیح بات کیا. بچوں کو اپنا، کیونکہ اس نے اپنے پاؤں جمانے ہوتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو ہے نا پاؤں جمانے ہوتے ہیں اندر سے، کہ وہ بچوں کو پیار کر کے، مطلب کیا ہے کہ بابا آئیں گے تھپڑ ماریں گے. باپ کو گھر کے لیے جلاد بنایا، جلاد بنایا کہ دیکھیں میں بابا کو بتاؤں گی. تو بچوں کے سامنے آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خراب ہو گیا. خود پیار کرنا، اگر دو لگ گئی ہیں تو پھر کہنا تو میرا تو بیٹا ہے، میری تو بیٹی ہے، اور باپ نے آپ کو سختی کی ہے، سر کو ٹھیک ہے. وہ ایک گیم چل رہی ہوتی ہے. اگر یہ خاندانی چیز میں نا، عموماً خاندانوں میں تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ماں کا کردار ہے کہ وہ اپنے سرتاج، اپنے خامد اور بچوں کے جو والد ہیں ان کی محبت ڈالے، کہ بیٹا جب والد آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، جب والد آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ والد کے احترام میں والدہ کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ والد کا احترام کتنا بچوں سے کرواتی ہے، کتنا نہیں کرواتی، کہ وہ ان کے لیے خدمت کا وہ کر رہی ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ خود جا رہی ہے، ان کے لیے کھانا رکھ رہی ہے، یہ بہت اچھا، اس کے لیے زیادہ. ایک یہ ہے کہ بچوں کو کہیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ خامد کی وہ خود خدمت کر رہی ہے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ چیزیں باتیں، پاؤں دبانا اور ان کے جسمانی خدمت کرنا، اس کے لیے بچوں کو ساتھ میں لگانا کہ بچے ہی والد کو احترام سے نگاہ سے دیکھیں. تو اس میں حدیث میں مختلف ہے ماں کے جو فضائل آئے ہیں، کیونکہ ماں کی قربانی کی وجہ سے ہیں، کہ ماں کی قربانی اتنی زیادہ ہے جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ماں کو زیادہ بیان کیا ہے. لیکن وہ ہے ایک پہلو سے. اگر دوسرے پہلو سے دیکھ لیں تو باپ کے فضائل ماں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. واہ، باپ کے فضائل ماں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. کہ ماں جب، کیونکہ ماں کا اپنا ایک کام ہے اور باپ کا اپنا ایک کام ہے. عورت کا بنیادی طور پر جو تخلیق ہے، عورت کی بنیادی طور پر جو تخلیق ہے وہ نسل سازی ہے اور کچھ کام نہیں ہے. اسلام نے بھی، فطرت نے بھی یہی دی ہے کہ عورت جو ہے وہ بچہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے نظام رکھا ہے، پھر وہ انسانیت سازی کرے، بچوں کی تربیت کرے. اچھا، اب بچوں کی تربیت سے بھی جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر وہ ہوا، اس نے بھی تو ایک دن جا کے باپ بننا ہے نا. بالکل، اس نے بھی تو ایک دن جا کے باپ بننا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ باپ کا اپنا ہے کہ ماں کو وہ والا ماحول مہیا کرے جس میں وہ اچھی تربیت کرے. اور اس کی تربیت شروع سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے جو تاثرات، وہ چیز ہیں کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اس کے احساسات شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہے، کیونکہ تربیت کا پہلو ہے، میں حرج نہیں ہوگا بات کرتے ہوئے، جی خربوزہ کھا لے تو بچہ وائٹ ہوگا، فروٹ کا استعمال کریں تو بچہ یہ ہوگا. اچھا، ان دنوں میں ٹینشن نہیں دینی چاہیے ورنہ بچے کے دماغ کے اوپر اثر پڑے گا. ایسے ہی ہے ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کی طرف سے رجحان، اور اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت اور جو نیکی کے اثرات ہوں گے وہ بھی بچے کے اوپر پڑ رہے ہوں گے. تو یہ اچھا، یہ والا ماحول کس نے مہیا کرنا ہے؟ یہ باپ نے کرنا ہے. یہ باپ نے کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ باپ بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے کبھی ماں کی اس میں جذبات میں مبالغے میں آ کر بچوں کے اوپر ظلم کر جاتا ہے، بچوں کے اوپر سختی بہت زیادہ کر جاتا ہے. جیسے ہے کہ اس نے تو جلاد پیش کیا ہی ہے اور یہ بھی جلاد بن گیا جس کی وجہ سے بچوں کو بکھارنے میں اس کا بڑا وہ ہوا. باقی یہی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچے کا جو قمیض ہے باپ کی قمیض کے برابر ہو جائے، ایک مفہوم ہے مکمل، اس کیونکہ حوالے میں تھوڑی سی بات ہے تو اس لیے میں مفہوم میں کر رہا ہوں، اور باپ کے جوتے کے برابر بچے کا جوتا ہو جائے تو پھر اس کو اولاد نہ سمجھو، اس کو دوست سمجھو. بالکل.
اس کو اولاد نہ سمجھو، اس کو دوست۔ دوست سمجھو. تو اب وہ دوست ہے. ہم جانتے ہیں معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کے بچے یونیورسٹیز سے بھی اوپر پڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسے دوست ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور بچے ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے ایک ساتھ بیڈمنٹن کھیلنا ہے، کرکٹ ایک ساتھ کرنی ہے، ہوٹلنگ ایک ساتھ کرنی ہے، آؤٹنگ ایک ساتھ کرنی ہے. یعنی بچے اور والد آپس میں دوست ہیں، تو ان کے بیچ میں کوئی اور دوست غصہ ہی نہیں ہے، اور مسائل شیئر ہو جاتے ہیں، مسائل شیئر ہو جاتے ہیں. جب تک مسائل شیئر نہیں ہوں گے تو وہ اندر سے اندر ان کا جو رخ ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا. بالکل. تو معاشرے میں جہاں سیکھا سکھایا جاتا ہے وہاں والد کا بھی بڑا کردار ہے کہ والد نے نان نفقہ اور انوائرمنٹ ایسا مہیا کرنا ہے، اور والدہ نے اندر کا کام کرنا ہے. یہ دو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک ہے پروڈکشن بنانے والے، دوسرے ہیں اس کو مینٹین کرنے والے. تو جو نسل سازی والا معاملہ ہے وہ ماں کا ہے، اور ماں کے کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سے اوپر سے لے کر بچوں کی تربیت میں سارے جو کمال کے آئے ہیں وہ ماں آئی ہے. میں اس کو ایک دو چار مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی جو نسل چلی ہے اس میں بھی تو اماں حوا ہے. بالکل. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ذبح کے لیے تیار ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو تھوڑی دیر رہے ہیں، ان کو چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر شام واپس چلے گئے ہیں. بالکل. تو واپس آئے ہیں اور آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بچے میں کیا کروں. باپ کے ساتھ تو وہ اتنے زیادہ اٹیچ ہی نہیں تھے. ماں نے باپ کی محبت اور رب کی اطاعت اتنی ڈالی ہوئی تھی تو فوراً تیار ہو گئے کہ مجھے آپ ذبح کر دیں. پیچھے ماں کا کردار کی ہے. تربیت تھی. بالکل. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے پیچھے؟ ماں ہے. صحیح. ماں کی تربیت. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کیا ہے؟ ماں ہے. آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وہ واقعہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، بچوں کو سناتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. ایک پہلو تو ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولنے کی تربیت کس نے کی تھی؟ ماں نے کی تھی. تو اس میں یہی ہے کہ الفاظ، کہ وہ الفاظ کی ادائیگی اور چناؤ میں بھی ایک یہ ہے کہ بچوں کو کہنا ہے کہ یہ گندا بچہ ہے. اگر کہیں کہنا بھی ہے تو کہہ دیں اچھا بچہ نہیں ہے. گندگی کو ختم کرنے کے لیے گندگی کو بیان ہی نہیں کرنا. برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کا تذکرہ ہی نہیں کرنا. الفاظ کے چناؤ کا بہت بڑا جو ہے وہ عمل دخل ہے کہ بچے کو جب بلانا ہے تو یہ تو اچھا بچہ ہے. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نقطہ دیا ہے تربیت کا، جس میں نے شروع میں کہا کہ بار بار ایک چیز کو کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت تربیت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا لما فعلت ھذا ولما ما فعلت ھذا، بھائی یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا. کیوں کا لفظ تربیت میں نہیں ہے. اچھا. کیوں کا لفظ تربیت میں نہیں ہے. آپ وہ جو کچھ بنا دیں وہ بنا دیں، اگر انسان بنانا ہے نا تو پھر کیوں کا لفظ نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایک نہیں، ایک ساتھ 9 بیویاں بھی ہیں. بیوی کی تربیت، خادم کی تربیت، شاگرد کی تربیت، مقتدی کی تربیت، مرید کی تربیت، اپنے گارڈ اور ڈرائیور اور ان کی تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مستقل ایک چیز کو آسن انداز میں کہتے رہنا. یعنی بار بار ایک چیز کو کہنا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو. بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام کر لو، کیا ہے؟ کہتے نہیں کیا، چلو ابھی کر لو، کل کر لو، پھر کر. یہ نہیں کہنا کہ کیوں نہیں کیا. دروازہ جو بند نہیں کرنا، دروازہ بند نہیں کرنا. بہرحال مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب ہمارے ساتھ کچھ ہمارے سننے والے بھی موجود ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں. پلوشا پارو جو ہیں سلام بھیج رہی ہیں. جی وعلیکم السلام. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جی سومن ہے فیصل آباد سے، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے اور ٹاپک کی بڑی تعریف کی ہے، شو کی تعریف کی ہے. جناب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا ہیں، پروگرام کہتے ہیں جی، بہت معلومات ملتی ہے اس سے، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ احمد یوسف بٹ ہیں، ماجد اقبال چیمہ صاحب ہیں جی، حمزہ امین صاحب ہیں، مدثر نعیم فاروقی صاحب ہمیں سن رہے ہیں. اس کے بعد زین شاہ ہیں، عثمان ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد انم سعید ہیں، تنزیل خلیل ہمارے ساتھ ہیں.
احمد یوسف بٹ صاحب ہیں، اور تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے پیغامات 0334 1966 966 پر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے جو پیغامات ہیں وہ فیس بک پر مجھے موصول ہو رہے ہیں، facebook.com/progressive pakistan پیج پر. اچھا سر، میں کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گا کہ اب کیا وہ پہلو ہیں جو والدین کو لے کر چلنے پڑیں گے آئندہ کے لیے، یا جو بھی ہمیں سن رہے ہیں اس یوتھ کو، کہ جب وہ والدین بنے تو کیا وہ پہلو ہیں؟ کیونکہ ابھی کچھ کے نکاح نہیں ہوئے، تو نکاح سے آپ نے کہا نا شروع کرنا ہے، تو وہاں سے شروع کر کے ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتائے کہ کیا اپنے تربیت کے پہلو بچوں کے لیے رکھنے چاہیے. جی اس میں یہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک ٹیچر سے سیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹیچر کو تو ایسا ہونا چاہیے، تو اس کو جواب میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے ٹیچر کے اوپر بات نہیں کرنی کہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے. جب آپ نے خود ٹیچر بننا ہے تو تب آپ نے ایسا بننا ہے، کیونکہ ٹیچر کا بھی احترام باقی رہے اور جو رخ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے. یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ پروگرام کا مغز ہے، جس کو مقصد کہتے ہیں کہ پروگرام ایک مقصد رکھتا ہے، جی وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اس میں کرنا کیا چاہیے. ابھی ہم اس میں بچوں کے حوالے سے ایک یہ ہے کہ دادی دادا، کزن اور دوسرے ان کو دیکھ کے بچوں کو، اور اپنی شادی اور بچوں کو دیکھیں. ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر پردہ ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلے جائیں. ہمارے ہاں تو جہاں دوسری ہوتی ہے، کزنوں کو دیکھ لیتے ہیں، بھائی کے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں گے، تو خرابی یہاں سے واقع ہوتی ہے. بنیادی طور پر جو ہے وہ دیکھنی ہے. دوسری یہ ہے کہ کیونکہ عورت کا کام ہے نسل سازی، تو جو معیار شادی کا ہم نے بنا دیا ہوا ہے وہ کیا نسل سازی کا ہے یا کوئی اور ہے؟ مطلب ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے لڑکے کا کوئی پیش کیا جائے، کیونکہ ہم پبلک میں ہوتے ہیں، جمعہ پڑھانا اور لوگوں کے مسائل سننے سنانے اپنے شیئر کرتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے. مطلب جب ان کو کہیں کہ بھی یہ لڑکا جانتے ہیں بہت صفات اور بہت یہ چیز ہے، تو جب آتے تنخواہ کی نہیں لیندے. یہ پوائنٹ ہوتا ہے. اچھا میں نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تنخواہ شادی کے وقت تو لے رہا ہے، پرائیویٹ جاب ہے، 1.5 لاکھ لے رہا ہے، تو 3 مہینے بعد ختم ہو جائے تو پھر اس کی بدتمیزی، بد تہذیبی اور وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے، صرف پیسے کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی والوں کے، اللہ معاف کرے ہمارے ہاں معاشرے میں اتنا سلگتا اور دکھی موضوع ہے، لوگوں کو بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے گھر چینج کرنے پڑتے ہیں، رینٹ پہ لینے پڑتے ہیں، وہ انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے، وہ جو ہے وہ ماحول بنانا پڑتا ہے، وہ تصنعاً وہ برتن اور وہ کھانے اور وہ گفٹ جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں تاکہ ہمارا یہ ہو جائے. جب معیار یہ بنتا ہے، ایک بندے نے، میں کیونکہ اس کے معیار کو پہلے ڈسکرائب کر لوں پھر وہ ایک بندے نے اپنے بچی کا اتنا زیادہ جہیز دیا، سارا کچھ دیا، 3 سے 4 ٹرک بھر دیے. اگلوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو گھر ہی نہیں ہے اتنا بڑا، کہا گھر بھی دے دیتا ہوں. اچھا، گھر بھی خرید کے دیا اور اس کو مینج کرنے کے لیے نوکر، سارا کچھ گئے. بچی 28 دن گھر رہی، اس کے بعد طلاق ہو گئی. اچھا، مطلب یہ کہ جب معیار مال کا ہوگا تو مال ختم ہو سکتا ہے. ہاں، جب معیار حسن ریکوائرڈ ضرور ہے لیکن سب کچھ حسن نہیں ہے. تہذیب اور خاندانی صفات وہ ہی اصل ہیں. اس میں سب سے بڑی خرابی جو آپ نے یوتھ کی طرف وہ کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ضرور کرتے ہیں. آپ شاید یہ نہ کہیں کہ شادی ہو گئی تو پھر بندہ چینج ہو جاتا ہے، تو ہم اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ بچے کی اپنی پسند ہونی چاہیے، لیکن فائدہ مند وہی ہے کہ بچے اور والدین دونوں کی پسند ہو. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری والدین کی پسند ہو، بچے اور والد دونوں کی پسند ہو تو گاڑی آگے چلتی ہے، ورنہ نہیں آتی. ورنہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو تعلیمی ادارے ہمارے، کیونکہ بچوں کی والدین کے حوالے سے ہیں، ہم نے تعلیمی اداروں اور اس کے اوپر تو بات کی نہیں ہے نا، تو ہم کیونکہ مذکر اور مؤنث بنا رہے ہیں، مرد اور عورت نہیں بنا رہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر رشتے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. وہ بنیادیں جب کھوکھلی ہوتی ہیں تو نہ ساس سسر رہتے ہیں، نہ بچے اگلی رہتے ہیں، تو انتخاب میں والدین کو بیچ میں ملا لیا جائے اور والدین کو ساتھ میں کر لیا جائے. ہاں، مال دولت اور ان چیزوں کو دوسری طرف رکھتے ہوئے صفات
اور اندر کی جو رہن سہن کی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں گے تو گاڑی چلے گی اور آگے خوبصورتی، اگر بالفرض خوبصورتی ہی معیار ہے 3-4 سال کے بعد تو خوبصورتی رہتی نہیں ہے. بالکل. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد مال آتا ہے، وہ اپنی برکت لے کے آتی ہے. بچے جو بچوں والے ہیں وہ اس چیز کو بولتے ہیں کہ بچی سے پہلے، خصوصاً بچی کے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بچی کے بعد آیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی سارا کچھ آ جائے. مطلب ایک جو نیچر کا پروسیس ہے اس پہ نہیں چلتے ہیں، نہیں چلتے، اس سے بھاگتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں. اور ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا ہے کہ اس نیچرل پروسیس سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے. جی. بڑے لوگ ہیں ایسے سر جو شادیوں سے باغی ہیں، جی. بڑے لوگ ہیں جو ایک پراپر جو وے آف لیونگ ہے اس سے باغی ہو چکے ہیں. جی. بہرحال اس پر بھی کبھی سر آپ سے ضرور ہم ڈسکشن کریں گے. میں چاہوں گا ہماری یوتھ کے لیے ون لائنر ضرور دیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں، حسنین صاحب ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ظفر گجر صاحب ہیں جناب، آپ کا بہت شکریہ. سر کوئی ون لائنر ہماری یوتھ کے لیے آج کے ٹاپک کے حوالے سے پلیز. یوتھ کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے بچہ ہی سمجھے. اگر والدین کی طرف سے بے رخی اور اس قسم کے معاملات آ رہی ہیں تو اس کے اوپر برکات ان کو ضرور ملیں گی، خصوصی طور پر والد. مطلب یہ ہے کہ وہ مزدوری اور والدہ ایک سادگی میں جس نے یہ شعور دیا کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے تو پیچھے والدین ہیں، تو ان کی سادگی اور ان کے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے والد، اگر میں اس کو دوسری طرف سے کہوں کہ والدین کے حوالے سے، کیونکہ بچے ہیں، بچوں کی تربیت سارا ہم نے والدین کو ہی تھوڑا سا وہ کیا ہے، بچوں کے حوالے سے وقت کا کوئی سب سے بڑا ولی ہو تو وہ بچے کا والد ہے. ایک یہ ہے کہ وہ یہاں سے سفر کرے. اگر میں اگلی بات کروں، ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک وقت میں امام حرم ہوں اور ایک وقت میں بچے کا سیدھا سادہ والد ہو تو والد کی دعا بچے کے حق میں امام حرم سے بھی زیادہ قبول ہوگی. یہ حدیث سے. واہ، خوبصورت بات. جی. یہ ہے کہ بہت اپنے شکریہ. والدین کو سب سے بڑا ولی سمجھ لیں اور انہی کی خدمت کریں. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ آج سامعین موجود تھے مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیرت انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے کرتا دھرتا ہے. سامعین، ایک بچہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے. آپ معاشرہ، آپ والدین ایز اے معاشرہ اس بچے کے اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. معاشرہ ہم سے بنتا ہے، معاشرے کو بنانے والے ہم ہیں، اور اس معاشرے نے ہمیں کیا دینا ہے، کیا ہم سے لینا ہے، یہ ہم ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اپنے بعد میں آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم ہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس معاشرے کو مکمل ہم ہی کرتے ہیں، اور اگر اس معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہتر معاشرہ دیکھیں بھی اور بہتر معاشرہ بنائیں بھی، تو ان کی تربیت جو ہے وہ گھر سے بہترین طریقے سے کرنا جو ہے وہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. پروگرام پروگریسو پاکستان سے زین علی کو دیں اجازت. آئندہ آنے والے پروگرام میں مزید مہمانوں کے ساتھ بھی ہم حاضر ہوں گے جو کہ اپنے تجربات سے ہمیں مستفید کرتے رہتے ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات اللہ نے کے بعد.